اللہ اکبر میں نے سوال و جواب کے تعلق سے اچانک اس مجلس کا انعقاد کیا، چونکہ میں نے آپ کو بتلایا کہ چونکہ میرا موضوع جو تھا وہ موضوع کچھ اور تھا، لیکن ذہنی خلجان کی بنا پر، افراتفری کی وجہ سے اور اس حادثے عظیم سانحہ عظیم کی وجہ سے میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھا کہ میں اس موضوع پر کما حق ہو روشنی ڈال سکوں گا۔ انشاءاللہ ہفتہ لگ جائیں گے تو کچھ دل کو سکون ملے گا، تو پھر اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ سوال و جواب شروع کرتے ہیں، اور آپ حضرات بھی موضوع کے تعلق سے سوال تیار کریں اور بھیجیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کی روشنی میں جو بھی معلوم ہوگا آپ کی خدمت میں رکھا جائے گا۔ میں کل کے پروگرام میں شریک ہوا تھا، پرسوں میرا پروگرام جو تھا المذنب میں، وہاں پہ بھی کچھ اخوان نے مجھ سے سوالات کیے تھے، اور اس کے کچھ جوابات میں دے سکا تھا، کچھ نہیں دے سکا تھا۔ میرا موضوع سخن پہلے دن 2 دن کا پروگرام تھا۔ پہلے دن تھا لا الہ الا اللہ، یعنی توحید کی اہمیت اور فضیلت اور لا الہ الا اللہ کا مفہوم، اور دوسرے دن کا جو پروگرام تھا وہ کلمے کے دوسرے جز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح اور توضیح تھی۔ کافی لوگ جمع ہوئے تھے، العنیزہ سے، قرب و جوار سے، مزروں سے، بہت سارے احباب آئے تھے، تو بہت سارے سوالات، اور اتنے سوالات کہ اللہ اکبر، کچھ کے میں جواب دے سکا۔ اور یوں سوچئے کہ 10 بجے میرا پروگرام شروع ہوا، پون گھنٹہ میری تقریر تھی، اور 1:30 بجے تک میں سوالات کے جوابات دیتا رہا۔ رات کے 1:30 پونے 2 بج گئے، اس وقت تک سوال و جواب دیتا رہا، پھر بھی وہ سوالات ختم نہ ہوئے۔ تو میرے دل میں یہ آیا کہ آئیے وہ بھی سوالات، بھلے وہ کرنے والے موجود نہ ہوں، لیکن عام طور پر وہی سوالات سب کے ذہنوں میں گونجتے ہیں، اور بڑے قیمتی اور بڑے اہم سوالات تھے۔ میں تو حیران تھا کہ آخرکار ان کے ذہنوں میں یہ کیسے سوالات آئے۔ لیکن کیسٹیں جو وہ سنتے ہیں، اور کیسٹیں جو مکتب توحید الجالیات حائل سے نشر ہوتی ہیں، تو وہ لوگوں تک پہنچتی ہیں، اور الحمدللہ بڑی تیزی کے ساتھ پہنچتی ہیں، اور لوگ منتظر بھی رہتے ہیں۔ اس معنی کر انہوں نے سن کر کے، کچھ لوگ تو شخصیات، ذاتیات پر آئے، کچھ لوگ تو بہت عجیب و غریب باتیں انہوں نے لکھی۔ بہرحال آپ بھی ان سوالات کو سنیں، اور ان کے جوابات میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ علم ہے یہ، بہرحال، اور بھی خالی نہیں رہے گا مقصد سے۔ بڑے سوالات ہیں، یہ دیکھیے ہمارے پاس پورا دستاویز موجود ہے نا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے ذہن و دماغ کو ہمارے حوالے کریں، اور سوال و جواب کی جو نشست ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مرنا برحق ہے، ہر ایک کو مرنا ہے۔ کوئی بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے، اسے ایک نہ ایک دن جانا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، تخت پر بیٹھنے والا ہو، فضاؤں میں اڑنے والا ہو، کہ زمین کے اوپر بیٹھنے والا ہو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہمارے اوپر لازم یہ ہے کہ ہم صبر کریں، اللہ سے دعا کریں مرنے والے کے لیے، سمجھ رہے ہیں، اور اس کی خوبیاں یاد کریں، ان کی خطاؤں کو درگزر کرنے، اللہ سے معافی مانگنے کی کوشش کریں۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ جناب آپ نے، یہی کا سوال ہے، کہتے ہیں کہ آپ نے قادیانی مرزا غلام احمد کے بارے میں بہت بتلایا ہے، مگر آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اس نے اپنی نبوت کا دعویٰ کہاں کیا
اور پھر اس کا ساتھ دینے والے کون لوگ تھے اور وہ کہاں پر رہتا تھا اور کب دعویٰ کیا، آپ ذرا رہنمائی فرمائیں۔ شاید آپ میرے پہلے محاضرے میں یا میں نہیں دوسرے لیکچر میں میں نے پوری تاریخ وائز سن وائز بتلایا ہے کہ یہ اتنے سن میں اس نے علم حاصل کیا، اور پھر یعنی اتنے سن میں اس نے مجددیت کا دعویٰ کیا، اور پھر اتنے سن میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ کیا تھا، پوری حقیقت میں نے بتلائی ہے۔ بہرحال آپ اس کو دوبارہ سنیں کیسٹوں میں تو آپ کو پتہ چلے گا اس نے نبوت کا دعویٰ کب کیا اور کہاں کیا۔ یہ اصل میں قادیان ایک گاؤں ہے پنجاب کے اندر، یہ اس دور کی بات ہے جب پاکستان وغیرہ تقسیم نہیں ہوا تھا، انگریزوں کی حکومت تھی، تو اس نے اس مقام پر قادیان ربوہ ایک جگہ ہے، وہاں سے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کا ساتھ دینے والے ظاہر ہے کہ اس سے جو متاثر لوگ تھے، مسلمان طبقہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا تھا، اسی کے ہاتھوں پہ جو بیعت کیے ہوئے لوگ تھے وہی لوگ تھے، شیطان نے گمراہ کیا انہیں اور وہ ان کے ساتھ ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، اور اس طرح سے اس کی جماعت بنتی گئی۔ میں نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ جب چور دروازہ آدمی کھول دیتا ہے تو پھر اس چور دروازے سے کوئی بھی داخل ہو سکتا ہے، تو اس طرح سے وہ چور دروازہ ہمارے ملکوں کے اندر کھلا ہوا تھا، کھولا گیا تھا تقلید کے نام پر، اس کے نام پر، اس کے نام پر، تو بزرگوں کی کرامتوں کے نام پر اور ذلی اور بروزی کے نام پر اور وحدت الوجود کے نام پر، اور اس طرح سے دروازے کھلے ہیں اور آج بھی کھلے ہیں۔ تو اس نے دیکھا کہ جناب علی جب امتی کو لوگوں نے نبی کا مقام دیا ہوا ہے اور امتی پر لوگوں نے وہ کرامتیں اور وہ بیان کرنا شروع کری ہیں اپنے اپنے بزرگوں کے بارے میں، تو ہم ہی کیوں پیچھے رہیں، ہمیں بھی ایسی چھلانگ مارنی چاہیے کہ لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں۔ اس لیے اس نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کے ماننے والے ظاہر ہے آج بھی موجود ہیں اور کثیر تعداد میں موجود ہیں، پاکستان کے اندر بھی، ہندوستان کے اندر بھی، بلکہ امریکہ، افریقہ کے اندر، لندن کے اندر بھی، سب جگہ موجود ہیں۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر کوئی مسلم عورت غیر مسلم سے شادی کرے، پھر اس کو کوئی مسلم عورت غیر مسلم سے شادی کرے، پھر اس کو چھوڑ کر مسلم مرد سے شادی کرنا چاہے تو کیا وہ ایسا کر سکتی ہے؟ اس کا ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ میرے عزیز، اسے فوری طور پر اس مشرک آدمی کا ساتھ، غیر مسلم کا ساتھ چھوڑ دینا چاہیے، اور جو ہے عدت میں بیٹھ جانا چاہیے، اور عدت گزارنے کے بعد میں وہ کسی مسلمان مرد سے شادی فوری طور پر کرے۔ اگر اس کے ساتھ رہے گی تو یہ حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام کر رہی ہے، اور وہ یہ زنا ہے، اور اسلام کے اندر اس کی بڑی سخت سزا ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ آپ نے تبلیغی نصاب یا تبلیغی کتابوں کا جو حوالہ دیا ہے، تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہمارے ملک میں جو تبلیغی کتاب یا نصاب ہے وہ ہر مدرسے اور ہر مسجد میں اس کی حدیث سنائی جاتی ہے، جس میں کچھ غلط بیانی نہیں ہے۔ ہمارے ملکوں میں جو سنائی جاتی ہے اس میں کچھ غلط بیانی نہیں ہے، مگر آپ کے پاس جو تبلیغی نصاب ہے اس میں وہ باتیں کہاں سے آئیں؟ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ان دونوں کتابوں میں فرق کیوں ہے؟ میرے عزیز، میرے بھائی، آپ غور سے دیکھیں، یہ جو کتاب ہمارے پاس موجود ہے تبلیغی نصاب، یہ جو سامنے ہے آپ کے فضائل اعمال، یہ ادارہ اشاعت دینیات پرائیویٹ لمیٹڈ ہے نا، یہ دلی کی چھپی ہوئی کتاب ہے، یہ ہندوستان ہی سے آئی ہے بھائی، یہ حضرت نظام الدین اور وہ بھی مرکز سے آئی ہے، اس لیے یہ ہمارے گھر کی کتاب نہیں ہے، یہ ہندوستان ہی کی پرنٹ ہے، ہندوستان سے آئی ہے اور جو ہے ہندوستان میں چھپی ہے۔ یہ ہمارے باپ نے کوئی پریس نہیں لگایا ہے۔ اس کتاب میں جو لکھا ہے، ہندوستان کی جو کتابیں دونوں میں زیادہ یہ ہندوستان ہی سے آئی ہے، تو اس میں فرق کیا رہے گا؟ جب ایک کمپنی ہے، ایک سب کچھ ہے، تو اس میں فرق کیا رہے گا؟ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف آپ کے سمجھ میں فرق ہے۔ وہاں کے جو لوگ ہیں انہیں ان کتابوں کا علم نہیں ہے، ان باتوں کا علم نہیں ہے جو ان کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ آج سے کتنے برسوں سے یہ کتابیں ہماری مسجدوں میں رکھی جا رہی ہیں، پڑھائی جا رہی ہیں۔ ان کتابوں میں جو غلط سلط باتیں، کفریات اور شرکیات لکھی ہوئی ہیں، ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے۔
آج لوگوں کی آنکھیں کھلی ہیں جب میں نے ان کے اندر سے وہ تمام سب چیزیں نکالنا شروع کی ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ شرک کی عقیدہ ہے، یہ ہے، تو لوگوں کی آنکھیں کھلی ہیں. تب یہ ایک قسم سے ایک سمجھے واویلا سا مچنا شروع ہوا ہے کہ یہ یہاں کی جو کتاب ہے، یہاں کی چھپی ہوئی کتاب نہیں، یہ ہندوستان کی چھپی ہوئی کتاب ہے. اور آپ جا کر کے ہندوستان میں جو ہماری کیسٹیں موجود ہیں ان کیسٹوں کو ہندوستان میں لے جا کر کے سنیں اور وہاں کی کتابیں رکھ کر کے دیکھیں. میں نے بتایا پہلے کہ پریس کے مختلف ہونے کی وجہ سے کہیں کہیں صفحوں کے اندر آگے پیچھے کچھ فرق ہو سکتا ہے، لیکن عبارت 100% وہی ہے. کوئی بھی مائی کا لال دنیا کا آدمی اس عبارت کے اندر غلط ثابت نہیں کر سکتا ہے. تو کوئی فرق نہیں ہے. اصل میں آپ کو علم نہیں ہے اس لیے وہ فرق لگ رہا ہے. کیا میت کو دفن کرنے کے بعد مرحوم کے حق میں مغفرت کی دعا مانگی جائے؟ کیونکہ میں نے اکثر کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ اپنے بھائی کے حق میں دعا کرو، کیونکہ وہ قبر میں سوال یا حساب، اس کے قبر میں سوال یا حساب ہو رہے ہیں. میت کے لیے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور دفن کرنے کے بعد بھی اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. یہ بھی ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن جو ہے اس کا طریقہ وہی ہے کہ ہر ایک آدمی اللہ سے دعا کرے اپنے میت کے لیے. کیونکہ ہمارے ہاں بہت سارے فرقہ ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کچھ سمجھ میں کوئی فرقہ کہتا ہے دعا مانگنا ثابت نہیں ہے، کوئی فرقہ دعا کو اہم قرار دیتا ہے. اور جو دعا کو مانگنا اہم نہیں سمجھتے وہ فرقہ تبلیغی فرقہ مانا جاتا ہے. خیر، تبلیغ ہماری سنت ہے، مگر وہ صحیح طریقے سے ہو تو بہتر ہے. اور جو دعا مانگنے والا فرقہ ہے وہ قبرستان سے 40 قدم کی دوری پر دعا مانگنا اور متبرک سمجھتا ہے. میرے عزیز، یہ دونوں غلطی پر ہیں. جو دعا کو اہم نہیں سمجھتے وہ بھی غلطی پر ہیں، اور جو دعا کو 40 قدم جا کر کے مانگنے کو اہم سمجھتے ہیں وہ دونوں غلطی پر ہیں. دعا مانگنی چاہیے وہیں قبر ہی کے پاس. اس کے ادھر 40 قدم 50 قدم 100 قدم آگے پیچھے جانے کا کوئی ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. سوال نمبر 2، مرحوم کے حق میں قرآن خوانی کی جاتی ہے. پہلی جمعرات سے لے کر 5ویں جمعرات تک قرآن خوانی اور فاتحہ وغیرہ کی جاتی ہے، پھر 40واں، پھر برسی. کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ اور کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ بے شک یہ بدعت ہے اور گمراہی ہے. قرآن خوانی وغیرہ کرنا اور چہلم منانا، برسی منانا، یہ سب کفار اور مشرکین کی اور غیر مسلموں کے رسم و رواج ہیں. یہ قرآن و سنت میں اس کا کہیں ثبوت موجود نہیں ہے. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب عالی قرآن ہی پڑھا جا رہا ہے، اس میں کسی کو گالی نہیں دی جا رہی ہے، بری بات نہیں کی جا رہی ہے. لیکن میرے عزیز، قرآن ٹھیک ہے، قرآن پڑھنا یہ جرم نہیں ہے، لیکن قرآن اس طریقے پر پڑھنا چاہیے جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. ہم نبی کا طریقہ چھوڑ کر اور جناب عالی اپنے بنائے ہوئے طریقوں کو اپنائیں تو یہ سراسر یہ بدعت اور گمراہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. ہمارے لائے ہوئے اس دین میں جو کسی نئی بات کا اضافہ کرے وہ مردود ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. صحیح مسلم کی روایت میں کہ جو کوئی ایسا عمل کرے جس کے اوپر ہمارا حکم نہیں ہے یا جو عمل ہم نے نہیں کیا ہے نا، تو وہ شخص مردود ہے اور وہ عمل بھی مردود ہے. اس لیے قرآن پڑھنے سے میں منع نہیں کرتا، لیکن مردوں کے لیے قرآن خوانی کروانا یہ بدعات اور خرافات ہیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خوانی کرنے کا حکم نہیں دیا. آپ کی بیوی حضرت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ہوئی، لیکن آپ نے صحابہ کو جمع کر کے قرآن خوانی نہیں کروائی. آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، طیب و طاہر کا انتقال ہوا، آپ نے کبھی قرآن خوانی نہیں کروائی. آپ کے چچا عامر حمزہ کا انتقال شہید ہوئے، صحابہ کرام شہید ہوئے، آپ کے سامنے جنازے پڑھے گئے، لیکن آپ نے کسی کی قرآن خوانی نہیں کروائی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، انہوں نے بھی قرآن خوانی نہیں کروائی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، انہوں نے قرآن خوانی نہیں کروائی. حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی غلط، خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ ہرگز یہ عمل نہیں کرتے تھے. اس لیے یہ عمل بدعت ہے، گمراہی ہے، ضلالت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک اتہام ہے، الزام ہے. کیوں؟ اگر یہ اچھی بات ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور حکم دے کے جاتے. ہمارے مردوں کے لیے بھلی بات ہوتی تو ضرور اللہ کے رسول